بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سورۃ الکہف کے ابتدائی سبقوں میں آپ حضرات نے یہ بات سنی، ذکر کی گئی کہ مشرکین عرب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مشرکین نے یہودیوں کے، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء، احبار و رہبان، ان کے پاس جا کر یہ التجا کی، استدعا کی کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم امی اور ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ ایسے سوالات، اعتراضات بتائیں کہ ہم اس نبوت کے دعوے دار پر وہ پیش کریں تو وہ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ جب جواب نہیں دے سکے گا تو ہمارے ہاتھوں ہتھیار آ جائے گا کہ اگر سچا نبی ہوتا تو جواب دیتا، جواب نہیں دے پا رہا، مقصد ہے کہ معاذ اللہ سچا نہیں ہے۔ انہوں نے چند ایک سوالات ان کو سکھائے، بتائے، تعلیم دیے کہ جا کر یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل میں آپ سن چکے ہیں کہ روح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا، اللہ نے اس کا بڑا شارٹ کٹ جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ قریب ہی عیسوی زمانے میں، حضرت عیسیٰ کی شریعت کے زمانے میں 7 نوجوانوں کا قصہ، واقعہ معروف اور مشہور ہے، جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے سے سنتے سناتے چلا آ رہا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، وہ کون تھے، کیا واقعہ پیش آیا، وغیرہ۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق و مغرب، شمال جنوب کا، پوری روئے زمین کا سفر کیا، اس کے اسفار اور حالات سے ہمیں آگاہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سوالات کیے گئے تو
آپ تفصیل سن چکے ہیں کہ اللہ نے پھر ان سوالات کے تفصیلاً جوابات ارشاد فرمائے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف ان چند نوجوان اولیاء کا قصہ اور واقعہ ذکر کیا، اور اسی سورت کے آخر میں 16ویں پارہ میں جا کر مستقل ایک رکوع آئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ، جس میں اس بادشاہ کا اور اس کے یہ تمام اسفار جمع سفر کی اس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، وہ بادشاہ ذوالقرنین۔ تو ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ساتھ ساتھ عقائد و ایمانیات کے مسائل کو بھی حل کر دیا، شبہات کو دور اور رفع کر دیا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی 8 آیتوں میں اس سورت کی بنیاد اور تمہید کو ذکر کیا۔ اصل مقصد تو یہ واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے 8 آیتوں میں جو آپ چند سبقوں میں پڑھ چکے ہیں، مختلف مضامین ذکر کیے، قرآن مقدس کی عظمت کو، اس کے اوصاف کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کے منصبی فرائض کو ذکر کیا، آپ کے اخلاص و ہمدردی کو ذکر کیا، پھر کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ کو بیان کیا، حب دنیا، حب جاہ و مال، پھر اس کا علاج اور اس کا رد بھی کیا کہ یہ دنیا حقیر ہے جس کی خاطر اتنی عظیم نعمت اور خزانے کو ٹھکرا رہے ہو۔ یہ تمہیداً ترغیباً اللہ تعالیٰ نے 8 آیات ذکر کرنے کے بعد جو اصل مقصود تھا اس واقعے کا بیان کرنا، ان کے سوال کا جواب دینا، اس کو آیت نمبر 9 سے ذکر کیا۔ لیکن یہاں بھی یہ آیت نمبر 8 کے بعد 9 ام حسبت ان اصحاب الکہف، یہاں سے لے کر یہ رکوع تک آیت نمبر 12 مکمل ہو رہی ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ یہاں تک اس واقعہ کو اللہ نے مختصراً اجمالاً بالکل محدود کر کے ذکر کیا، تفصیل کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اس کا ایک اجمالی حصہ ہے، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک یہ اجمالی بالکل مختصر تذکرہ آئے گا، پھر آیت نمبر 12 سے آگے قرآن کریم اسی واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرے گا۔ یہ واقعہ اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے، راجح بات بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانہ میں پیش آیا، لیکن بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ نہیں، یہ قبل از مسیح سے متعلق ہے، کہ اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے ادوار میں سے کسی دور کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن تحقیقی اور راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ پہلے کا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، شریعت عیسوی چل رہی تھی۔ تو یہ واقعہ سینہ بسینہ لوگوں میں مشہور ہوا، چلتا چلا آیا، لوگ قصہ سناتے 7 نوجوانوں کا۔ آج تو دور نہیں رہا، ساری قوم موبائل میں مصروف ہے، بڑے چھوٹے، مرد و زن، وگرنہ کچھ وقت پہلے یہ گھروں میں ماحول ہوتا تھا، خاص کر اسی ٹائم پہ رات کے وقت سب دن کے کام کاج، مصروفیات، مشاغل سے فارغ ہو کر آ گئے، اور گھر میں گپ شپ کی محفل چلتی تھی، تو ان میں جو بڑا آدمی ہوتا، بزرگ ہوتا، عمر رسیدہ، تو وہ کئی طرح طرح کے قصے سنایا کرتا تھا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو یہ بھی ایسے ہی ایک مشہور ہو گیا قصہ اور واقعہ 7 نوجوانوں کا، اور یہ بھی 7 مشہور ہوا کہ تھے کوئی بڑے دیندار، مذہبی اور نیکوکار پارسا تھے۔ تو یہ جب
چلتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور کچھ آپ کی ولادت سے پہلے تک مشرکین عرب تک پہنچا. تو یہ پہلے سے اولیاء کی پجاری قوم تھی. یہ بھی بڑا گندا چسکا ہے، جسے پڑ جائے تو وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں کوئی بابا ملے کہ ہم وہاں دامن پھیلائیں، پیشانی جھکائیں. یہ بھی ایک چسکا ہے غیر اللہ کی پوجا کا. جب مشرکین عرب تک پہنچا کہ 7 اولیاء تھے، نیکوکار پارسا تھے، تو انہوں نے ان کے نام کی نیازیں نظریں دینی شروع کر دی، ان کی نام کی سور و پکار شروع کر دی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 8 روٹیاں ان کے نام کی بطور نیاز کے دیا کرتے تھے. ولی کتنے تھے؟ 7. روٹیاں کتنی؟ 8ویں کس کی؟ کتے کے نام کی. کتے کے نام کی بھی یہ کم بخت مشرک نیاز دیتے تھے. یہ آگے آئے گا کہ اولیاء 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کا کتا ہے نا، کوئی عام تو نہ ہوا. بزرگوں کے ساتھ جو چلا تھا، تو جیسے بزرگوں کے نام کا نذرانہ نیاز وہ دینی ہے، تو ان کے کتے کے نام کے اوپر بھی ہم نے وہی نیاز برابر دینی ہے. اور آج بھی کئی کہانیاں لوگوں میں مشہور ہیں، قیامت کے دن یہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں ساتھ جائے گا. سنتے رہتے ہو. میرا جھوٹ، جہالت کی بات، میرا جھوٹ اور جہالت کی بات، طرح طرح کی کبتیں بنا رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بھی بیان کیا، ان کی ولایت اور کرامت کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اولیاء کا تعارف بھی کروایا کہ اولیاء نہ رب ہوتے ہیں نہ رب کے شریک ہوتے ہیں، وہ اس کے محض عاجز اور اس کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیے اجمالاً مختصراً اصحاب کہف کا تذکرہ یہ چند آیتوں میں آ رہا ہے. فرمایا ام حسبتا، کیا آپ نے خیال کر رکھا ہے، انا یہ کہ اصحاب الکہفی، الکہف کہتے ہیں کھلی کشادہ غار، پہاڑوں میں کھلی اور کشادہ غار اسے کہتے ہیں الکہف. کیا آپ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکہفی، یہ کہ غار والے، اصحاب کا معنی والے، الکہف غار، غار والے، والرقیمی اور کتبہ والے، والرقیم رقم، یہ بھی وہی اصحاب کہف ہیں کہ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے باہر ایک تختی سی، بعض مفسرین فرماتے ہیں لگا دی گئی، جس پر ان کے نام اور مختصر یہ واقعہ اس پہ لکھ دیا گیا، تو اسی سے ہے والرقیم. کیا آپ خیال کرتے ہیں یہ کہ غار والے، والرقیم اور کتبہ والے یہ بھی وہی ہیں، الگ نہیں. کانو تھے من آیاتنا، ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے، عجباً قابل تعجب، یہ کوئی بڑا عجیب واقعہ ہے، قابل تعجب ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، یہ تو ان کے مقابل بات ہی کوئی نہیں کہ آپ اس کو ہماری قدرت کی نشانیوں میں عجباً بہت قابل تعجب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی بڑی بڑی ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اذ جب، بہت سستو کیوں، ذرا جاگ کے بیٹھو، تھوڑی سا تائید کرو، بولو. اذ کا معنی جب، آوا، اذ اول فتیاتو، آوا کا معنی پناہ لی، جگہ پکڑی، الفتیاتو ان چند نوجوانوں نے، ان چند نوجوانوں نے پناہ لی اور جگہ پکڑی، الالکہفی طرف غار کے، یعنی غار میں جا کر بیٹھے. اب دیکھا قرآن نے بالکل ان کے واقعہ کو مختصر اور شارٹ کر دیا، کوئی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو ذکر
نہیں کیا۔ فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے تو ہیں، لیکن انہی کو زیادہ قابل تعجب نہ سمجھو، اس سے بھی بڑی بڑی ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کیا قدرت کی نشانی ہے اصحاب کہف کی، غار والوں کی؟ فرمایا اذ جب اول فتیۃ پناہ لی، جگہ پکڑی چند نوجوانوں نے، الل کہف طرف کہف کے، غار کے، وہ جب ہجرت کی چلتے چلتے تھک ہار گئے اور ایک غار سامنے نظر آئی پہاڑی سفر کرتے ہوئے، تو اس میں خیال یہ کیا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، چھپنے کی جگہ بھی ہے اور سستانے کے، تھکاوٹ کے دور ہو جانے کے بعد پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ وہاں پہنچے تو فقالو، پس انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ کس کو پکارا اولیاء نے؟ اولیاء کی تعلیم اور تعارف کیا ہے کہ وہ کسے پکارتے ہیں؟ اور آج اولیاء کا نام لیوا یہ کسے پکارتا ہے؟ بابوں کو۔ یہ کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں، پکارے گا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیران پیر مدد، یا فلاں دستگیر مدد، یا فلاں بابا فلاں بابا۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اگر اولیاء کو ماننے والے ہیں تو اولیاء کی تعلیم یہ ہے، یہ مشکل وقت میں ہیں، آڑے وقت میں ہیں، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا دین ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے اور راستے میں ایک غار میں پناہ لی۔ آگے جانا کہاں ہے، کس کے پاس کوئی انجام کار کا پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، بس صرف اللہ کے توکل اور بھروسہ پہ نکل کھڑے ہوئے۔ پیچھے قوم اور وقت کا بادشاہ، سب کے سب دشمن اور مخالف اور تعاقب میں ہیں، پیچھا ان کا کر رہے ہیں۔ اس آڑے اور مشکل وقت میں اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پکارتے ہیں ربنا۔ کس کو پکارتے ہیں؟ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ کا ولی، یہ جو آج معاشرے میں ولی فلاں فلاں ولی، یہ تو پتہ نہیں ولی ہیں بھی صحیح یا نہیں، یہ تو سب میرا اور آپ کا کہنا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کیا ہے اللہ کے، اللہ نے تو کوئی سند ان کی ولایت کی نازل نہیں کی۔ ولی ہیں بھی صحیح یا نہیں، یہ وہ اولیاء ہیں اصحاب کہف جن کو قرآن ولی کہہ رہا ہے۔ ان کی ولایت خود اللہ نے ذکر کر دی، اور ان کی ولایت کا انکار تو قرآن کا انکار اور کفر بنتا ہے۔ یہ سند یافتہ گرانٹیڈ ولی ہیں، اور ان کی ولایت وہ منصوص اور اللہ کے قرآن کی بیان کردہ ہے۔ لیکن ان اولیاء کا طریقہ کہ مشکل کے وقت میں کس کو پکارا؟ ربنا، آئے ہمارے رب۔ اگر اولیاء خود مشکل کشا حاجت روا ہوتے، اوروں کے نہیں تو اپنے لیے تو کافی ہو جاتے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت۔ یہ جو کہتا ہے امام بری میری قسمت کھوٹی کر سکتا ہے، میری کھوٹی قسمت کھری کر سکتا ہے، اب میری مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک و مختار ہے، دوسرے کا ہونا تو دور کی بات ہے، ان پر خود اپنے سر پہ بنی ہے۔ اگر یہ مشکل کشا حاجت روا اور سب کچھ کے مالک و مختار ہوتے تو اپنی بگڑی بنا لیتے، اپنے حال کو درست کر لیتے، کسی دوسرے کو آواز دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ربنا، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ بھی اللہ کے در کا محتاج ہے، مانگت ہے، گداگر ہے، سوالی ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا مالک و مختار اپنے حالات کا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھ آیا کہ اولیاء کا طریقہ اور تعلیم یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں پکارتے بھی کس کو ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اصل ولی کو ماننے والا، ولایت کا قائل وہ ہے جو ان کی تعلیم کو اپنائے، خود بھی اللہ کو پکارے، قوم کو بھی کہے کہ مشکلات میں کس کو پکارا کرو؟ اللہ کو پکارا کرو۔ اور تیسرا مسئلہ، پکارا اولیاء نے کیسے؟ ربنا،
کہیں ہے واسطے وسیلے کی بات؟ واسطہ ہے حضرت عیسیٰ کا، چلو حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، عیسوی شریعت کو قبول کیا، حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی واسطہ وسیلہ، ان کی ماں بی بی مریم کا کوئی واسطہ وسیلہ، پہلے نبیوں میں سے کسی کا تو فعل صدقے نہیں، پکار کرتے ہیں براہ راست، ڈائریکٹ ربنا، آئے ہمارے رب۔ یہ واسطے وسیلے دینے والا اولیاء کی تعلیم پر نہیں، اولیاء کی تعلیم طریقہ یہ ہے ربنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں گنگا الٹی بہتی ہے، جو اولیاء کی تعلیم مانے، قوم کو بتائے اور کہے کہ اس طریقے پہ آؤ، یہ اولیاء کا دین ہے، طریقہ ہے، تعلیم ہے، وہ تو ہوا ولیوں کا منکر، منکر بھی نہیں منکر۔ اور جو اولیاء کی تعلیم کو ماننے کے لیے تیاری نہ ہو، وہ ہے اولیاء کو ماننے والا، وہ ہے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ اولیاء کی تعلیم یہ ہے، اس لیے کہ وہ اصل اولیاء کو تو مانتے ہی نہیں نا، ان کے ہاں تو ولایت کا معیار کچھ اور ہے، عمر رسیدہ ہو، سفید داڑھی ہو، سر کے بال سفید ہوں، بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، اور بڑے بڑے دانوں والی وہ تسبیح اس کی گردن میں 1000 منکے کی وہ لٹکی ہوئی ہو، ہاتھوں میں انگوٹھیاں چھاپیں چڑی ہوئی ہوں، اور کم از کم سال تو وہ بالکل غسل کرنے کے قریب ہی نہ جائے نا، سال تک نہاتا نہ ہو، جسے نماز، کلمہ، جنازہ کچھ سیدھا نہ آتا ہو، پاکی ناپاکی، حلال حرام کی جسے کوئی تمیز نہ ہو، وہ ان کے ہاں ولی ہے۔ اور اگر خیر سے لباس ہی اتار دے تو یہ پھر پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پھر پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بابا نانگے شاہ، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ واقعہ تن مستقل نام اور پیر ہے، بابا نانگے شاہ، یہ ولایت کا معیار ہے۔ تو ایسے ولیوں کو ماننے والا انہی کی تعلیم پہ چلے گا، سچے اولیاء کو مانے گا تو ان کی تعلیم اور راستے پہ آئے گا۔ لیکن دین وہی ہے جو انبیاء نے پیش کیا اور سچے اولیاء نے پیش کیا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ربنا، آئے ہمارے رب، آتینا، سبحان اللہ، کتنی صاف اور واضح دعا، عطا کر ہمیں من لدن کا، خاص اپنی جناب سے، من لدن کا، خاص اپنے خزانے سے، عطا کر ہمیں اے ہمارے رب، کیا چیز؟ رحمتن، کیا عطا کر؟ رحمت عطا کر، بھلائی عطا کر، نعمت عطا کر، سرفرازی اور کامیابی عطا کر، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَحَيِّئْ لَنَا، اور کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، کون سا معاملہ؟ یہ جو ہم نے تیرے دین کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کنبہ قبیلہ کو چھوڑا، اپنے عیش و نشاط کو چھوڑا، اپنی دنیا کی سہولتوں کو ترک کر دیا، اور ہم بالکل آنکھیں گویا بند کر کے تیرے توکل اور بھروسے پہ نکل کھڑے ہوئے، ہم علاقہ چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، اپنے سب عیش و نشاط کو ترک کر دیں، کچھ نہ رہے، بے شک کچھ نہ رہے، پر ایمان محفوظ رہنا چاہیے، دین محفوظ رہنا چاہیے، ہم نکل کھڑے ہوئے، یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ جو ہم نے معاملہ اختیار کیا، کر دے ہمارے لیے من امرنا، ہمارے معاملے میں، ہمارے اس قدم اٹھانے میں، ہمارے گھر سے نکل پڑنے میں، کیا کر دے ہمارے اس معاملے میں؟ راشدن، بھلائی، راشدن، بھلائی ڈال دے، خیر ڈال دے، ہمارا معاملہ سدھار دے، راشدن، ہمارے اس معاملے کو درست کر دے۔ آگے کہاں جانا ہے، کس کے پاس؟
ہمارے سامنے کوئی ظاہری ٹھکانہ نہیں، کوئی دوست یار نہیں جس کے پاس جا کر پناہ لیں گے، کوئی ہمارے سامنے سہارا نہیں۔ یہاں یہ غار میں دعائیں مانگ رہے ہیں، غار میں لیٹے ہیں، تھکاوٹ بھی بہت ہی، پریشانی اور فکر بھی بڑی، گھر بار کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نکلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دعائیں مانگتے گئے، تھوڑی دیر کے لیے غار میں جا کر لیٹے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَضَرَبْنَا، ہم نے تھپکی دی، ہم نے تھپکی جانتے ہو نا، چھوٹا بچہ ہے گود میں ماں لے کر بیٹھی ہے اور اس کو سلانے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ تھپکی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَضَرَبْنَا، ہم نے تھپکی دی۔ ماں تو وہ پیچھے جو میری خاطر چھوڑ کر آ رہے تھے، ماں تو میری خاطر قربان کر دی اس کی جدائی کو، اس کی مامتوں کو فدا کر دیا میرے دین کی خاطر، باپ رہ گیا، ماں پیچھے چھوڑ آئے، کنبا قبیلہ دیگر بھائی بہنیں سب پیچھے، جو ماں کی ڈیوٹی تھی وہ اب میں اپنی قدرت اور رحمت سے پوری کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے دین کے لیے ذرا مخلص ہو کر تو دیکھ، اللہ بھی پھر ادھار نہیں رکھتا، نقد سارے انعام پورے کر دیتا ہے۔ فَضَرَبْنَا، ہم نے مار دی، نیند کی تھپکی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر ہم نے تھپکیاں دی، فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر، غار کے اندر لیٹے ہیں، ہم نے اوپر سے تھپکیاں دینی شروع کی، رحمت کی لوریاں دینی شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سو گئے میری رحمت کے سائے میں، میری رحمت کی حفاظت میں سو گئے۔ یا اللہ کتنا عرصہ؟ اللہ فرماتے ہیں سنین عددا، سبحان اللہ، سنین کئی سال، سنین سال کو کیا کہتے ہو؟ سن، سن اسی کی جمع ہے سنین، مانا کریں گے کئی سال، عددن گنتی کے، عددن یہاں واضح نہیں کیا کہ کتنے سال، وہ آگے آ جائے گا، یہاں مختصر بات کی، گنتی کے کئی سالوں تک کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا۔ اللہ نے مسئلہ اس جملے میں سمجھایا، اولیاء جو تھے وہ کئی سال، سالوں ہاں سال سونے کی نیت اور ارادے سے غار میں لیٹے تھے؟ سوچ لو، اس لیے غار میں جا کر لیٹے کہ سالوں کی نیند سو جائیں گے؟ نہیں، ان کا ارادہ، ان کی سوچ اور فکر، ان کا پروگرام اور منصوبہ یہ تھا چند لمحے آرام کریں گے، سکون کریں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تازہ دم ہو کر آگے سفر شروع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کچھ اور چاہتے تھے، ہم کچھ اور چاہتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، وہ یہ چاہتے تھے ایک لمحہ، چند گھڑیاں یہاں آرام کر لیں، تھکان دور ہو جائے، پھر آگے نکلیں گے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس سالوں تک تمہیں سلانا ہے۔ چاہت اور مرضی اولیاء کی پوری نہیں ہوئی، چاہت اور مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ ولی مرضیوں کا مالک نہیں ہوتا، ولی کی چاہت اور مرضی نہیں چلا کرتی، ولی کے رب کی منشا پوری ہو کر رہتی ہے، اس کی مشیت و ارادہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامل۔ ایسے ہی ہے نا، جتنی مخلوقات ہیں، انبیاء، اولیاء، مقربین، ملائکہ وغیرہ، وہ بھی ارادے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن کسی کا ارادہ کامل نہیں، یقینی نہیں، حتمی اور قطعی نہیں، پورا ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، لیکن اللہ اپنے ارادوں میں ایسا کامل ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کو بدل، اس کے ارادے کو پھیر، اس کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا فعال لما یرید، فعال لما یرید، یرید وہ جو ارادہ کرتا ہے، فعال وہ پورا کر دکھاتا ہے، کان امر اللہ مفعولا، اور وہ جو ارادہ کرتا ہے، امر کرتا ہے، وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے، وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ اور پورا کرنے کے لیے اسے کسی محنت کی ضرورت، مشقت کی ضرورت، کسی کے تعاون اور مشورے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کیسے اپنے ارادے پورے کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، سبحان اللہ، یہ سورہ یاسین ہے۔ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی شے کا ارادہ کر لے، کسی بھی شے کا ارادہ کر لے، یقول لہ کن، کن یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، اسے کن بول کر کہنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کافی ہے۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے لفظ کن ہے، وگرنہ اللہ نہیں کہتا کن یوں ہو جا فیکون، وہ تب ہوتا ہے، نہیں، وہ صرف چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنا فیصلہ ظاہر کرتا ہے، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ اپنے ارادوں میں کامل ہے۔ ارادہ تو جانتے ہو نا، تم بھی لکھواتے رہتے ہو، فضائل بھی سنتے ہو، ارادے پہ نیکی ملے گی، ارادے پہ نہیں ملتی، یہ جھوٹ نہ بولا کرو، نیت پہ نیکی ملتی ہے۔ ارادہ اور ہے، نیت اور ہے۔ ارادہ تمہید ہے، نیت اس کی تکمیل ہے۔ ارادے پہ نیکی نہیں ملتی، یہ مسئلہ غلط ہے، نیت پہ نیکی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم اپنے ارادوں میں وہ کامل ذات، تو اللہ کریم کی مرضی اور چاہت پوری ہوتی ہے۔ یہ چند لمحوں کے لیے ہے نا، سبق کی بات ذہن میں، تھوڑی دیر کے لیے غار میں لیٹے، اللہ فرماتے فَضَرَبْنَا، سلایا کس نے؟ ہم نے، نسبت اپنی طرف کی، فَضَرَبْنَا ہم نے تھپکیاں دی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ غار میں، کہاں؟ غار میں، تو ہماری تھپکیاں دینے سے وہ سو گئے۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا، ہیں اولیاء میرے پاک باز بندے، لیکن ضربنا اپنی مرضی سے سوئے بھی نہیں، اپنی طاقت اور اختیار سے سوئے بھی نہیں۔ ضربنا کس نے سلایا؟ وہ سونے میں بھی رب کے محتاج، نیند اور سونے میں بھی کس کے محتاج؟ جو ولی ہو، وہ حاجت روا تو نہیں، وہ خود محتاج، وہ خود محتاج۔ فی الکہف سنین عددا، کئی گنتی کے سالوں تک ہم نے ان کو سلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سما، پھر سما، پھر بعثناہم، سبحان اللہ، واہ قرآن تیرے انداز پہ قربان، شاہی کلام ہے نا۔ سلانے کی بات آئی، توجہ کرو تو لطف اٹھاؤ، سلانے کی بات آئی تب بھی کہا فَضَرَبْنَا، کس نے سلایا؟ کس نے سلایا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلایا، سونے میں بھی میرے محتاج، نیند میں بھی میرے محتاج، اور اب نیند کے بعد جگانے کی بات آئی تو اب بھی کیا کہا؟ ثم بعثنا، بعثنا، ضربنا، سلایا بھی ہم نے، جگایا بھی ہم نے۔ وہ سونے میں بھی، نیند کرنے میں بھی میرے محتاج ہے، پھر نیند کر کے اٹھنے میں بھی میرے محتاج ہے۔ میں نہ سلاؤں خود سو نہیں سکتے، میں سوئے ہوں کو نہ جگاؤں خود جاگ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ورنہ عادتاً آدمی کتنی لمبی نیند کر سکتا ہے؟ 10 گھنٹے سویا رہے گا، کئی تو خیر بڑے ماہر ہوتے ہیں، نیند کا باقاعدہ انہوں نے ایک پریکٹس کی ہوتی ہے۔ کتنا سوئے گا؟ 2 دن سویا رہے گا،
3 दिन सोया रहेगा। आदतन तो यही आदमी हद मुतय्यन कर सकता है, लेकिन ये सोए 900 ऊपर 300 ऊपर 900 ना 309 साल, 3 सदियां ऊपर 9 साल। इतना आदमी अपनी मर्जी से सोता है? नहीं। सोने में भी हमारे मोहताज। फिर सुम्मा, फिर बहसना, जगाया हमने उनको, बहसना हम, जगाया हमने उनको, बेदार किया हमने उनको। अल्लाह करीम फरमाते हैं क्यों? लिनालामा, ताकि हम मालूम कर लें। लेकिन यहां इल्म बेमाना इजहार के है। लिनालामा, ताकि हम जाहिर कर दें। हमें तो पहले से ही इल्म था ना, ताकि हम लोगों पर जाहिर कर दें। अय्युल हिज़बैनी, कि कौन है इन 2 जमातों में से। वो जब उठे ना, आगे तफसील आएगी अपने वक्त पर, तो इनकी 2 जमातें बन गई। एक ने पूछा कितना वक्त सोए रहे, तो बाकी एक टोला इनका वो कहने लगा कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा। 309 साल सोए, और सोने के बाद उठे तो 3 सदियां 9 सालों को कहते हैं दिन या दिन का कुछ। क्या समझे हो? अपने सोए रहने की मुद्दत का भी वलियों को पता, तो पीरों के अहवाल का कैसे पता है? मुरीदों के अहवाल का कैसे पता है? तो दूसरे कहने लगे छोड़ो इन बातों को, रब ही बेहतर जानता है कितनी मुद्दत सोए रहे। ये 2 जमातें बन गई। एक कहती है दिन या दिन का कुछ हिस्सा, दूसरी कहती है छोड़ो इस बात में पढ़ने की, बहस करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा रब बेहतर जानता है कितने सोए रहे। अल्लाह फरमाते हैं लिनालामा, ताकि हम जाहिर कर दें अय्युल हिज़बैन, कि कौन है उन 2 जमातों में से अहसा, ज्यादा शुमार करने वाला, ज्यादा समझने वाला, लिमा लाबिसु आमादा, लिमा लाबिसु, उनकी सोए रहने की, आमादन मुद्दत को, उनके सोए रहने की, नींद की हालत में रहने की मुद्दत को कौन ज्यादा और बेहतर जानता है। हम इसलिए इनको बेदार किया। एक दूसरे पर वो सवाल जवाब करने लगे, और हमने दरमियान से मसला समझा दिया कि औलिया तो हैं, लेकिन अपने सोए रहने की सही मुद्दत का इन्हें पता ही नहीं। नींद आ गई तो अपने अहवाल से भी बेखबर हो गए। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको उठाया, जगाया, ताकि हम जाहिर कर दें कि कौन है इन 2 जमातों में से असालिमा लाबिसु आमादा, ज्यादा बेहतर जानता और शुमार करता सोए रहने की मुद्दत को। तो ये मुख्तसरन कुरान ने 4 ही आयतों में वाक़े का खुलासा जिक्र कर दिया। आगे फिर इस वाक़या की तफसील आएगी, तो ये बातें भी इंशाअल्लाह तफसीलन कुरान जिक्र करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।